نکلا ہو، وہ خون وہ لعاب جو ڈائریکٹ کسی کے سینے پر گیا ہو، اللہ اکبر، ہم اسے ایسے ذات کو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی ہمیں اور نظر نہ آئے گا، بلکہ وہ حسین کی ذات نظر آئے گی جنہوں نے سامنے سے رسول کے لعاب کو اپنے منہ کی زینت بنائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فاطمہ الزہرا کے دودھ کو اپنے شکم کی زینت بنائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم ان سے محبتیں کرتے ہیں، ہم ان سے عقیدتیں کرتے ہیں، ہماری عقیدت کا حال کیا ہے؟ ان کے سامنے تحفے تحائف پیش کر رہے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، اللہ اکبر، لیکن ان سے بھی زیادہ جو رسول کا قریبی رشتہ دار تھا، ہم اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں اہل بیت کی محبت ہم پر فرض ہے۔ اللہ اکبر، نماز روزے وہ نص سے ثابت ہے، تو اہل بیت سے محبت کرنا یہ بھی نص سے ثابت ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، میں تو کہتا ہوں قرآن کی اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت سے محبت کرنا، ان پر اپنا سب کچھ لٹانا ہم پر فرض ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کون ہے؟ نبی کے گھر والے کون ہیں؟ ہاں، اس آیت کی تفسیر پر آپ جائیں گے تو آپ کو حدیثوں سے بھی جواب ملے گا، علماء کرام کی مختلف آرائیں آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اہل بیت سے جہاں پر پنجتن پاک مراد ہے، وہیں پر رسول کی بیویاں بھی مراد ہے، اور اللہ پر فقط رسول کی بیویاں نہیں بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا کی تمام اولادیں جو قیامت تک آئے گی اس آیت کے زمرے میں شامل ہوتے نظر آئے گی۔ تو گویا حسین سے محبت فرض ہے تو ان کی تمام اولادوں سے تم پر محبت کرنا ضروری ہے، لیکن اللہ اکبر، ہم نے دیکھا کہ آج ہم محبت کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہم کہانا پر آئے چھوٹے حضور آتے ہیں تو ہم راستوں کو اپنے راستوں سے کرسیوں کو ہٹانا شروع کر دیتے ہیں، ہم اپنے وجود کو کاٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آل نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم پھول برساتے ہیں، ہم کہتے ہیں آل نبی سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ہم کون؟ یہ کون؟ وہ کون؟ اللہ پر جتنے سادات کرام آپ کے سامنے آج حاضر ہوتے ہیں، یہ ڈائریکٹ نبی کریم کے خون کو انہوں نے نہ پایا، بلکہ ان کے سید ہونے سے پہلے ان کے باپ سید تھے، ان کے باپ سید ہونے سے پہلے ان کے باپ سید تھے۔ اللہ پر نور مصطفیٰ ان کے باپ سے منتقل ہوتا ہوتا ان کے سینوں پر آج چمک رہا ہے، تو ان کے سامنے بھی عزت کر رہے ہیں، لیکن وہ خون جو ڈائریکٹ علی کے در سے نکلا ہو، وہ خون وہ لعاب جو ڈائریکٹ کسی کے سینے پر گیا ہو، اللہ اکبر، ہم اسے ایسے ذات کو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی ہمیں اور نظر نہ آئے گا، بلکہ وہ حسین کی ذات نظر آئے گی جنہوں نے سامنے سے رسول کے لعاب کو اپنے منہ کی زینت بنائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فاطمہ الزہرا کے دودھ کو اپنے شکم کی زینت بنائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم ان سے محبتیں کرتے ہیں، ہم ان سے عقیدتیں کرتے ہیں، ہماری عقیدت کا حال کیا ہے؟ ان کے سامنے تحفے تحائف پیش کر رہے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، اللہ اکبر، لیکن ان سے بھی زیادہ جو رسول کا قریبی رشتہ دار تھا، ہم اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت سے تو سب سے زیادہ حقدار وہ ہوئے، لیکن اللہ اکبر، ہم نے تاریخ کو کھنگالا تو ہمیں معلوم ہوا کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے محبت کی تو محبت کی مثال قائم کر دی، اور کچھ لوگوں نے بغاوت کی تو بغاوت میں اپنی مثال قائم کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب صحابہ اکرام اہل بیت سے محبت کی تو آپ کو بتاؤں کہ ان کی محبت کی کیفیت کیا تھی۔ وقت ہے میں آپ کو بتاؤں، حضرت بیٹھے ہوئے، میں اپنی باتوں کو زیادہ طول نہیں دیتا۔ صحابہ کرام جب اہل بیت سے محبت کرنے پر اترتے تو وہ تماموں سے بہتر محبت کرتے، کیوں؟ اور وہ کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں قرآن کو سب سے زیادہ کس نے سمجھا ہے؟
जिन्होंने हुजूर को देखा है, जिसको हुजूर ने समझाया है। हम जाते हैं, हम पढ़ते हैं तफसीर को, अशफिया पे पढ़ते को कहीं पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, हमें समझाने वाला एक गली का मौलवी होता है, लेकिन सहाबा को समझाने वाला अंबिया का इमाम था। अल्लाह अकबर, तमाम रसूलों का जो सरदार था, उन्होंने उन्हें समझाया। फिर जब नबी करीम समझाए तो फकत समझाते नहीं है, बल्कि अपने अंदर के उलूम को उनके सीने पर मुंतकिल करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर, सहाबा किराम की साथ को साथ जिन्होंने मुस्तफा के सीने से इल्म को हासिल किया था, अल्लाह अकबर कबीरा, वो सहाबा किराम मोहब्बत करते हैं तो बेहद मोहब्बत करते हैं। अभी आपने सुना हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में, उन्होंने मोहब्बत की, किस तरीके से की, मगर एक रिवायत हमें बहुत ही दूर जाकर एक हमें रिवायत मिलती है, अगर जिसकी सनद पर इख्तिलाफ है, लेकिन मैं आपके सामने पेश करूं हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक की और आपके सामने रिवायत पेश करो। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो है, ये हजरत उमर के बेटे हैं, हजरत अली के बेटे हजरत हुसैन है। ये इनके दोनों बाप अपने शबाब पर है, अपनी जवानी पर है, अपनी जवानी से कोई ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ये दोनों बच्चे हैं। बच्चों की आदत होती है, बच्चे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। अल्लाह अकबर, हजरत हुसैन और हजरत अब्दुल्ला की भी दोस्ती बड़ी पक्की थी, ये साथ जाया करते थे, ये साथ घुमा करते थे। अल्लाह अकबर, एक दफा यूं होता है, हजरत अब्दुल्ला जो कि खजूर के पेड़ पर चढ़े होते हैं, और खजूर के पेड़ पर चढ़ने के बाद वो कुछ फलों को तोड़ते हैं, कुछ फल खुद खाते हैं, कुछ फल अपने अपने नबी के नवासे के सुपुर्द करते हैं। बच्चों की आदत होती है, बच्चे भी जाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, अपने दोस्त को भी खिलाते हैं। आपको बताओ हजरत अब्दुल्ला उस वक्त क्या करते हैं, कुछ खजूरों को खाते हैं, कुछ खजूरों को नीचे देते हैं, जो खजूर अच्छी क्वालिटी की थी वहीं पर करीब होता है, खा लेते हैं, कुछ खजूर उससे कम दर्जे की थी वो हजरत हुसैन को दे देते हैं। इस सनद पर अगर इख्तिलाफ है, मगर मैं आपको फजीलत बताने के लिए पेश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, आपको मालूम है इमाम हुसैन को पता चलता है कि अब्दुल्ला मुझे कुछ खजूरें ऐसे दे रहा है जो कि उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं, उतनी अच्छी क्वालिटी की खजूर नहीं है। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन कहते हैं अब्दुल्ला, मेरे बाप के गुलाम के बेटे, तेरी ये जुर्रत कि तू अच्छे खजूर खुद खाए और हमें ये खजूर खिलाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जब एक बच्चे ने सुना ना कि मेरे बाप को ये अपने बाप का गुलाम कहता है, वो छोटे थे, हमारे बाप का कोई नाम हमारे बचपना में ले ले, हम उसकी ऐसी की तैसी कर दिया करते थे। अल्लाह अकबर, हमारे बाप का तू नाम लेता है, इतनी सा तू है, उस बाप का तू नाम लेता है। आपके अंदर भी क्या कहते मुख्तलिफ होती होगी, अगर आपका साथी आपके बाप के नाम को इधर उधर कर ले। हजरत अब्दुल्ला अपने बाप के पास जाते हैं और जाकर शिकायत करते हैं, अब्बा हुजूर, हमारे हुसैन ने आपके बारे में कुछ ऐसी बात कही जो हमें मुनासिब ना लगी। अल्लाह अकबर, देखो इनका वो अकीदा ना था, बल्कि एक बच्चों का ज़हन था, एक जो है बशरी तकाज़े के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला ने ये बात की, वरना हजरत अब्दुल्ला की जात ऐसी ऐसी जात नहीं है, बल्कि वो जात है अल्लाह अकबर जिस पर अर्श वाले फरिश्ते भी रश करते हैं। अल्लाह अकबर, अब हजरत अब्दुल्ला की वो जात है। हजरत अब्दुल्ला अपने बाप उमर के सामने जाकर कहते हैं, हजरत उमर कहते, बेटा इमाम हुसैन ने मेरे बारे में कौन सी बात कह दी, जरा मुझे भी तो सुनाओ, शहजादे ने मेरे मुतालिक कौन सी बात कह दी है। अल्लाह अकबर, वो कहते हैं, अब्बा जान, आपको उन्होंने अपने बाप का गुलाम कहा है। अल्लाह अकबर, बताओ तो सही हजरत उमर की उस वक्त क्या 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 होनी थी। वो उमर जिसके खौफ से अल्लाह अकबर कैसर और रूम की सल्तनत थर्रा जाती है। अल्लाह अकबर, शैतान जिन्हें देखकर रास्ता मोड़ लेता है, वो उमर जलाल पर नहीं आते और कहते, बेटा चल हुसैन से सुना दे, उन्होंने अपने बाप का मुझे गुलाम कहा है। क्योंकि अगर छोटे मोटे लोग कहते हैं तो फकत कहना होता है, लेकिन जब बड़े लोग कहते
کہتے ہیں تو کہنا نہیں ہوتا بلکہ ہم جیسے لوگوں کے لیے وہ سند ہو جایا کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ ہمارے لیے سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے چل اور حسین کے پاس لے کر چل. امام حسین کے پاس جاتے ہیں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے باپ کو تم نے کیا کہا تھا. اللہ اکبر. حضرت حسین ڈرنے والے تھے. ان کے رگوں پر حضرت علی کا خون دوڑ رہا تھا. وہ ڈر سکتے تھے کسی سے. ارے جنہوں نے یزیدیوں کا چھکا چھڑا دیا وہ کسی سے ڈر سکتے ہیں. اپنے تلوار کو گھما کر انہوں نے حیدری خون کو ظاہر کیا تو پورا کعبہ پتھراؤ تھا. اللہ اکبر. حسین کہتے ہاں میں نے کہا. حضرت عمر آپ سنیں, میں نے کہا آپ میرے باپ کے غلام ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں اے شہزادے مجھے آپ لکھ کر دے دے. حسین کہتے ٹھیک ہے, کاغذ لایا جائے, قلم لایا جائے, میں لکھ کر دیتا ہوں. اے عمر تو میرے باپ علی کا غلام ہے. اللہ اکبر. وہ لکھ کر دیتے ہیں تو بیٹا سوال پوچھتا ہے ابا جان اس کاغذ کا کرنا کیا ہے. اللہ اکبر. میں کسی کے پاس شکایت لے جانی ہے. وہ کہتے نہیں میں چاہتا ہوں بیٹا جب میں مر جاؤں تو اس کاغذ کو میرے کفن پر رکھ دینا. اللہ اکبر. اس کاغذ کو میرے کفن پر رکھ دینا اور فرشتے اگر مجھ سے حساب کتاب لیں گے میں کہہ دوں گا میرے پاس سند ہے کہ میں علی کا غلام ہوں. فرشتوں سن لو, میں غلام ہوں, غلام. اور سوال غلاموں سے نہیں کیا جاتا بلکہ آقا سے کیا جاتا ہے, بلکہ آقا سے کیا جاتا ہے. میرے بھائیو ان کی یہ محبت تھی, ان کی یہ عقیدت تھی. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ اکبر سلطنت کے لالچ پر, حکومت کے لالچ پر, مال کے لالچ پر, خواہشات نفسانی کی بنا پر اللہ اکبر حسین کے قتل کی سازش چلتی ہے. آپ نے بار بار سنا ہوگا, آپ نے بارہا سنا ہوگا. ہم سے بیشتر, ہم سے پہلے آپ کے سامنے مولانا ابراہیم صاحب نے تقریر کی ذکر حسین, انہوں نے بھی چھیڑا. میں آپ کو بتاؤں آپ ذکر حسین سنیں تو سننے کے بعد اپنے حسینیت کو زندہ کریں, ورنہ آپ کے اندر خواہشات نفسانیت کے بنا پر روز بروز آپ کے اندر چھپے یزیدی آثار ابھر رہے ہیں.